السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو بزنس سٹارٹ اپ سے متعلق ہے۔ میں نے کچھ عرصہ سے کافی زیادہ ورکشاپس کرائی ہیں بزنس سٹارٹ اپس کو لے کے، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ پہ اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ بزنس سٹارٹ اپس کے بارے میں، اور الحمدللہ ہم نے کافی زیادہ سٹارٹ اپس کرائے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، این جی اوز کے ساتھ مل کے، اور اکراس پاکستان بہت زیادہ ہم نے ورکشاپس بھی کرائی اور سٹارٹ اپس بھی کرائے۔ اچھا، ان میں جو لوگوں کے ساتھ میں نے جو مل کے فیڈ بیک لیا، اس میں جو ان کو مشکلات پیش آئیں ان کی میں ایک لسٹ بناتا گیا، اور اینڈ پہ میں نے ایک 6 پوائنٹس کی ایک لسٹ بنائی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو کی پوائنٹس ہیں بزنس سٹارٹ اپس میں، وہ کیا چیلنجز ہیں، کیا ایشوز ہیں جو ہر بزنس سٹارٹ اپ والا بندہ فیس کرتا ہے۔ اس میں ہر طرح کا بزنس شامل ہے، مثلا آپ ایک ریڑھی باندھ سے لے کے نا تو آپ ایک مل اونر تک یا انڈسٹری کھڑی کرنے تک کے سب لوگوں کو ان پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو 1 بائی 1 بتاؤں گا۔ 6 پوائنٹس میں نے کریٹ کیے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے۔ جو دوسرا حصہ ہے میری ویڈیو کا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جو سکسیس سٹوریز میں نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں، یا ایون میں نے جیسے بزنس کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک اور لسٹ بنائی ہے کہ آپ ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کریں، اور کیا کیا چیزیں آپ سامنے رکھیں تو آپ کبھی فیل نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ سکسیزفل بنیں گے اور آرام سے آپ بزنس سٹارٹ کریں۔ تو 1 بائی 1 چلتے ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ لیک آف ایکسیس ٹو کیپٹل ہے۔ بیسیکلی چھوٹا بزنس کریں یا بڑا بزنس کریں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کا بزنس کیسے چلے گا۔ اور اسپیشلی جو ینگ انٹرپرینورس ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ وہ والدین سے پیسے لینے نہیں چاہتے اور بینکس ان کو پیسے دیتا نہیں ہے۔ بینک آپ سے ایسی ایسی گارنٹیز مانگتا ہے کہ آپ بڑی مشکل سے ان کو پورا کر پاتے ہیں، اور جو ان کو پورا کر پاتے ہیں انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جن کو ضرورت ہے وہ پورا نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا سسٹم۔ پھر کچھ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ آپ کو سافٹ لونز دیتے ہیں جن پہ جو ان کا مارک اپ ہے بہت لو ہے، تو وہ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت مشکلات درپیش آتی ہیں۔ تو یہ لیک آف ایکسیس ٹو فنڈز ہے، جو کیپٹل ہے، وہ سب سے بڑا ایشو ہے انویسٹمنٹ کے۔ اچھا، جو سیکنڈ ہے، اچھا یہ جو سارے پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں۔ اب جو سیکنڈ وہ ہے کرپشن۔ اب جو اوپر والا میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا کہ لیک آف ایکسیس ٹو کیپٹل ہے، وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے۔ مثلا آپ نے لون لینا ہے کسی ادارے سے یا کسی سے، آپ کو رشوت دینی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ چوری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ را مٹیریل آرڈر کرتے ہیں اور وہ اس کی کوالٹی جو آپ کو سیمپل کے طور پہ چیز دکھائی جاتی ہے وہ آپ کو سپلائی نہیں ملتی۔ تو بہت ساری کرپشن ہے۔ تو جو اچھی کمپنیز ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں 10 to 15% ایون زیادہ بھی وہ ایک لاس کی شکل میں پہلے ہی اس میں ایڈ اپ کر لیتے ہیں، جس میں آپ کی کرپشن، اس میں لاس میں کرپشن آ جاتی ہے، اس میں آپ کے رشوت جو آپ نے دینی ہوتی ہے کسی جگہ پہ، جائز کام کے لیے بھی آپ نے رشوت دینی ہوتی ہے، پھر آپ کو جو چوری چکاری ہو جاتی ہے، یا جو آپ کا مٹیریل خراب ملتا ہے، یا آپ کو ریٹرن کرنے میں مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سارا اس میں کور ہو جاتا ہے۔ آپ خود اپنے بزنس کے جو اس کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ اس کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں۔ 10 to 15% میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ جو بہت ساری کمپنیز سے میں نے پوچھا ہے تو اسی کے درمیان وہ رکھتی ہیں، لیکن آپ اپنے مطابق رکھ لیں۔ اچھا، جو نمبر 3 ہے وہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں۔ اب جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں، اسپیشلی جب آپ رجسٹریشن کے لیے، کمپنی رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں، یا آپ نے کوئی اپروول لینی ہے، کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے، یا کسی سرکاری یا نیم سرکاری دفتر سے آپ نے اپروول لینی ہے کسی بھی چیز کی، تو ان ایفیشنسی ہے ان میں۔ وہ پہلے تو آپ کے پیپرز دیکھ کے یا آپ کو دیکھ کے پہلے کوشش کریں گے کہ ایسی چیز وہ ڈھونڈیں جس سے وہ نہ کر سکیں، یعنی کہ وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم اس کا کام کیسے کریں، انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو نہ کیسے کریں تاکہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کام کر کے لوگ احسان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا جی ٹائم پہ ہم آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، اور بڑی جی رشوت کبھی نہیں لی، تو وہ احسان کرتے ہیں، وہ رشوت نہ لے کے احسان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پرابلم الٹی ہے کہ وہ رشوت تو نہیں لیتے لیکن وہ کام بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ جا کے سارا دن کرسی توڑتے ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں ویسے جو اچھے لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارا ملک ابھی تک کھڑا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ اچھا، نمبر 4 ہے وہ لیک آف انفراسٹرکچر ہے۔
اب انفراسٹرکچر میں نے اگین ایک پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کے اندر اس میں بڑی دشواری آتی ہے. آپ کو سموتھ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ملتا. آپ کو جو انٹرنیشنل جو ٹیکنالوجی کے یا جو بھی چیزیں اویلیبل ہیں وہ آپ کو پاکستان کے اندر ملتی نہیں ہیں. آپ کو فیسلٹیز نہیں ملتی, انفراسٹرکچر نہیں ملتی, روڈ کنسٹرکشن ہے, مشینری ہے, آپ کو گیس پائپ لائن ہے, بجلی کی لائنیں ہیں, الیکٹریسٹی ہے, بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اتنی زیادہ پرابلمز آتی ہیں انفراسٹرکچر کو لے کے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو بزنس کرنے کو, بس اسی طرح رہتے ہیں, کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے اپنا گزارا چلتا رہے. یعنی کہ جو آپ کے ایمبیشنس ہیں, جو آپ کا یعنی ایک ہوتا ہے نا بندے کے دل میں پیشن ہوتا ہے کہ یہ میں کام کروں, تو آدھی چیزیں تو یہی توڑ دیتی ہیں اس پیشن کو, تو باقی جو رہ جاتا ہے وہ بچا کچا وہ اللہ معاف کرے. اچھا, جو پانچواں وہ ہے وہ انسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. یہ پوائنٹ بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ آپ اچھے خاصے جا رہے ہوتے ہیں, اچھی خاصی سکسیس ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک کوئی انسیڈنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ کے سارے کا سارا بزنس کا ملیہ میٹ ہو جاتا ہے. اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان دے چکی ہے, بہت زیادہ نقصان دے چکی ہے. اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ ظاہر ہے پاور اسٹرگل ہے, ایک پاور پالیٹکس ہے, یا جو بھی ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی یعنی پولیٹیکل پارٹیز یا اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی یا عدالتیں یا کوئی, ہر ایک کا اپنا اپنا شیئر ڈالا ہوا ہے اس میں, ہر ایک کے سٹیکس لگے ہوئے ہیں, اور یہ پاور پالیٹکس ہے. ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ میری زیادہ پاور ہو, اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ ہے ملک میں. ایک کانسٹنٹ ایک ہوتا ہے نا, چینج از کانسٹنٹ, تو ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی از کانسٹنٹ پاکستان کے اندر. اچھا, جو چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکس کا بڑا کمپلیکس سسٹم. مطلب ملٹی لیول ٹیکسنگ ہے ہمارے یہاں, پھر ہائی ٹیکسنگ ہے, اور لوگوں کو اتنی آسانی نہیں پرووائڈ کی جاتی کہ وہ آسانی سے اپنے ٹیکس میں رجسٹر ہو سکیں. اول تو رجسٹریشن بہت کم ہے, ابھی تھوڑی سی بڑی تھی پچھلے عرصے میں, لیکن لوگ ٹیکس کے نام سے خوف کھاتے ہیں کیونکہ ایک پرسیپشن ہے ٹیکس کی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناجائز ٹیکس لیتی ہے, اور اوپر سے وہ جو ٹیکس لیتی ہے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دیتی. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا سیٹل کرنا پڑے گا, ورنہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کبھی بھی انکریز نہیں کر سکتی. یہ 6 پوائنٹس تھے میرے جو مطلب نوٹ کیے ہیں, جو بزنس سکسیس سٹوریز یا جن کو پرابلمز آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. تو اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو پھر محتاط ہو جائیں گے آپ پہلے سے جب آپ ایک اچھا پلان کریں گے بزنس, تو ان چیزوں کو پہلے سے دیکھ لیں گے کہ یہ ہمیں ہرڈل آ سکتی ہیں, اور ان کو کاپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بھی میں نے 6 پوائنٹس بنائے ہیں, 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بزنس پلان ہے آپ کا وہ بڑا کنکریٹ ہونا چاہیے. آپ بزنس پلان پہ بے شک ٹائم لگائیں, آرام سے وقت گزاریں, اور صحیح طریقے سے اس کو ایک چیز اس کی دیکھ کے آپ اس میں نوٹ ڈاؤن کریں. بے شمار بزنس پلان کی ٹیمپلیٹس آپ کو آن لائن مل جائیں گی, اور ہر بزنس کے متعلق مل جائیں گی. مثلا آپ نے کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا ہے اس کی آپ کو مل جائیں گے, انسٹیٹیوٹ بنانا ہے اس کی مل جائے گی, کال سینٹر بنانا ہے اس کی آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح سمیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ بنی بنائی پری فیزیبلٹی رپورٹس پڑھی ہیں, تو اس سے آپ کا بزنس پلان بڑا اچھا بن جائے گا. پری فیزیبلٹی رپورٹ جو ہوتی ہے اٹس آلموسٹ اے بزنس پلان, کائنڈ آف بزنس پلان. تو آپ اس کو کنورٹ کر لیں اپنے بزنس پلان میں تو بڑے اچھا. اس میں ہم ایک چیز مس کرتے ہیں, ہم جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے نا, ہم اسی کو لے کے, یعنی وہ بھیڑ چال جسے کہتے ہیں کہ جو جیسا کر رہے ہیں نا باقی لوگ ویسے ہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بزنس پلان میں آپ نے ایک نیش ڈھونڈنی ہے, ایسا کام ڈھونڈنا ہے جو بہت کم لوگ کر رہے ہیں اور وہ ہائی کوالٹی کا ہے, اس میں ویلیو ایڈیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ ایسا کام کریں جو سارے کر رہے ہیں, تو آپ میں مارکیٹ میں آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے, اور پھر لوگ ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آئیں گے. تو اس لیے آپ کو نیش ڈھونڈنی پڑے گی اور ایک کانکریٹ بزنس پلان کے ساتھ آنا پڑے گا. اچھا, اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ریلیشن شپ ہے, مارکیٹ ریلیشن شپ. اسٹرانگ ریلیشن شپ آپ بلڈ کریں مارکیٹ میں, آپ اپنا سوشل سرکل بڑھائیں, اور اسی بزنس سے ریلیٹڈ اپنے ریلیشن شپ بنائیں. ریلیشن شپ سے آپ کو بہت زیادہ بزنس مل جاتا ہے. مثلا چیمبر آف کامرس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ماڈل اگر آپ دیکھیں چیمبر آف کامرس کا, کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ریلیشن شپ بیسڈ ہوتی ہیں. مثلا جو چیمبرز کے ممبرز ہیں چیمبر آف کامرس کے, وہ آپس میں اتنے بزنسز کر لیتے ہیں کہ انہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
ٹھیک ہے, B2B, وہ ایک دوسرے کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ تو میں نے ایک چھوٹی ایگزامپل دی ہے. اس طرح آپ سوسائٹی میں, کمیونٹی میں جب آپ لوگوں سے ریلیشن شپ رکھیں گے, بلڈ کریں گے اپنے جیسے لوگوں سے, اور جن کو اس طرح کی سروسز چاہیے, تو بے شمار آپ کو باہر مارکیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ریلیشن شپس ہی آپ کے لیے انیشلی کافی ہیں. اچھا, اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے, وہ ہے بی فلیکسیبل اینڈ اوپن ٹو ایکسیپٹ نیو آئیڈیاز. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک سوچا ہے کوئی چیز, کوئی آئیڈیا سوچا ہے, وہ بڑا ایمبیشیس ہو گیا کہ میں نے جناب یہ بزنس کرنا اور میں نے راتوں رات لاکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی بن جانا ہے. اب جب وہ اس پہ اسٹرائک ڈاؤن کرتا ہے, اس پہ کام کرتا ہے, اس کو لانچ کرتا ہے, اور وہ اس میں اسے کوئی نہ کوئی پرابلم فیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو اس کا جو بزنس آئیڈیا ہے ایکسکیوز می, وہ اتنا کنکریٹ اس کے دماغ میں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا اس میں کچھ چینجز کرنے میں. لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اگر کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, مارکیٹنگ میں تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کر لیں, سیلز میں یہ کر لیں, وہ کر لیں, تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں, یا پروڈکٹ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے کے آ جائیں. کوئی بھی کام جو وہ اوپن نہیں ہوتے آئیڈیاز لینے کے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سوچ لیا, جو ہم نے کر لیا وہ انف ہے. تو آپ ریجڈ نہ ہو جائیے گا. آپ جب مارکیٹ میں اترتے ہیں تو مارکیٹ کے مطابق ڈیسیجن لیں, اور یہی سکسیزفل بزنس مین ہوتا ہے جو مارکیٹ کو دیکھ کے اس کے مطابق ڈیسیجن لے لیتا ہے. تو آپ نے فلیکسیبل ہونا ہے اور نیو آئیڈیاز کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. ضروری نہیں آپ فوراً ہی مان لیں, آپ اس کو جج کریں, اس کو دیکھیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں, اور پھر اس پہ, لیکن فلیکسیبل ہونا چاہیے, ریجڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اچھا, اب جو پانچویں چیز ہے, چوتھی چیز, وہ ہے اسٹیئنگ اپ ٹو ڈیٹ آن دا لیٹسٹ ٹرینڈز. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا آپ کی سروسز ہیں, اگر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور وہ پرانی ہو چکی ہیں, تو آپ لیٹسٹ ٹرینڈز کو دیکھیں کہ لیٹسٹ ٹرینڈز اس سے ریلیٹڈ کیا ہیں, تو آپ اپنی پروڈکٹ یا سروسز کو ان لیٹسٹ ٹرینڈز کے مطابق ڈھال لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ اس پرانے آئیڈیا کو لے کے, بزنس کو لے کے اسی کو گھسیٹ رہے ہیں, اسی کو پیٹ رہے ہیں, اور وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو دوسرے ان کے بعد آنے والے لوگ ایک چھوٹی پروڈکٹ, ان سے کہیں چھوٹی پروڈکٹ لا کے ان کے اوپر چلے گئے, اور اتنا یعنی بڑا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ لیٹسٹ ٹرینڈز کو لازمی دیکھنا ہے, اور اسپیشلی ٹیکنالوجی کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹیکنالوجی میں لیٹسٹ ٹرینڈز کو آپ دیکھ کے, آپ ڈفرینٹ بلاگز ہیں جیسے ٹیک کرنچ ہے, اس طرح کے بے شمار بلاگز ہیں, آپ ان میں دیکھیں بزنس اسٹارٹ اپس, کیا نئے ٹیک کے اسٹارٹ اپس ہو رہے ہیں, اس اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ آپ جو ہے وہ اپنا بزنس, جیسے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں یا ایپ ڈیولپرز ہیں. تو پچھلے دنوں ایپل نے جو ویژن پرو نکالا ہے, ویژن پرو کو دیکھتے ہوئے آپ یہ پلان کریں کہ ویژن پرو کے لیے جو اتنی ہیوی پروڈکٹ انہوں نے لانچ کر دی ہے, اس کے لیے آپ کیسے کوئی ایپ لانچ کر سکتے ہیں جو کہ لوگ فوراً ہی اس پہ آ جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا بزنس آئیڈیا. آپ ٹریڈیشنل طریقے سے وہی پرانی گھسی پیٹی ایپس بنا رہے ہیں, کوئی گیمز بنا رہے ہیں, وہ مطلب بہت پرانی, تو وہ نہیں چلیں گے. آپ لیٹسٹ ٹرینڈز دیکھیں کہ بچوں کے یا جو ٹارگیٹ مارکیٹ جو بھی ہے, گیمز کی بات کروں میں حالی, کہ گیمز میں لیٹسٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں اس کے مطابق گیم ڈیولپ کریں, یا اس کے مطابق کوئی ایپ ڈیولپ کریں. یہ تو میں نے ٹیکنالوجی کی ایگزامپل دی, اسی طرح ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں اپنی اپنی انڈسٹری کے مطابق. اچھا, جو پانچواں پوائنٹ ہے جس میں بہت زیادہ ہم لیک کرتے ہیں, وہ ہے بلڈ اے اسٹرانگ ٹیم. جو ٹیم ہے وہ بہت بڑا میٹر کرے گی. ٹیم کی کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے کرنی ہے, ٹیم کی سلیکشن آپ نے کرنی ہے, اور اس میں یہی سارا کچھ, لوگ آپ کی ٹیم کو دیکھیں گے اور آپ بھی اپنی ٹیم پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. آپ نے فرنٹ کرنا ہے, آپ خود سے بیٹھ کے تو شروع میں کام کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کا کام بڑھ جائے گا تو آپ نے ٹوٹلی ریلائی کرنا شروع کرنا ہے اپنی ٹیم پہ. تو آپ کی ٹیم جو ہے اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے اور اتنی الائنڈ ہونی چاہیے کہ آپ کے اشارے پہ وہ سارا کام کریں, اور اس پہ وہ آپ کے ساتھ اتنے لائل ہوں. اور اس پہ ایک اور میں نے ویڈیو بنائی ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ اپلوڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, میں اس پہ بات کروں گا کہ جو ٹیم بلڈنگ ہے اس پہ بہت سارا کام ہونے والا ہے, کہ ٹیم کیسے بلڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو انٹیکٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائے. تو اس پہ پھر بات ہوگی, اگر نہیں اپلوڈ ہوئی, ہاں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اپلوڈ نہیں ہوئی, تو اس کو ہم مزید تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کریں گے. اچھا, اب جو چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے جی بینگ پیشنٹ اینڈ پرسسٹنٹ اور نیور گیو اپ. یہ سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے, کیونکہ بہت سارے بزنس اسٹارٹ ہونے کے پہلے سال ہی بند ہو جاتے ہیں, مور دین 70% بزنسز کا یہ حال ہے. اور آپ کہہ لیں کہ جو 30% باقی رہتے ہوتے ہیں, لیس دین 30%, ان میں بھی آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ اگلے 1-2 سالوں کے اندر بند ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے.
آپ کو اسٹریٹجیز چینج کرنی چاہیے, پروڈکٹ لائن چینج کرنی چاہیے, سروسز چینج کرنی چاہیے, لیکن آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, چھوڑ نہیں دینا چاہیے, ٹھیک ہے, ہار نہیں ماننی چاہیے. آپ ڈٹے رہیں اور آپ مارکیٹ کو اسٹڈی کریں, اپنا ریسرچ کریں اور اپنی اسٹریٹجی چینج کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کمزور ہے تو آپ اس کو مزید تھوڑا سا پاورفل بنائیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ آپ کی بہت اسٹرانگ ہے لیکن آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے تو مارکیٹنگ کو چینج کر لیں, آپ سیلز کو چینج کریں, سیلز میں انسینٹیو دیں, آپ جو بیک اپ کا اسٹاف ہے, سپورٹ اسٹاف ہے, اس کو تھوڑا سا ٹرینڈ کریں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. تو اپنی اسٹریٹجی چینج کر لیں لیکن گیو اپ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ دو میری آج کے حصے تھے ویڈیو کے. ایک تھا کہ آپ کو ایشوز کیا کیا پیش آتے ہیں پاکستان میں بزنس اسٹارٹ اپ میں, اور پھر آپ ان ایشوز کو لے کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیسے اپنا بزنس پلان کریں, ٹھیک ہے. اور اس میں جہاں سے آپ نے کام شروع کرنا ہے وہ آپ کا بزنس آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے. تو آئیڈیا آپ لکھیں, وہاں پہ کمنٹ میں لکھیں, میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. اور بزنس آئیڈیاز پہ ہم لوگ ابھی فیوچر میں اور بہت ساری ورکشاپس کرانے لگیں, اور میں آپ کو یہیں پہ پوسٹ کرتا رہوں گا اپنے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ. اگر آپ نے بھی اٹینڈ کرنی ہے اور اگر آپ لوکل مارکیٹ میں اسپیشلی راولپنڈی اسلام آباد میں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات ہو جائے, ٹھیک ہے. چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.